الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد عزیزان محترم، بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس مدرسے کے جلسے میں مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ حضرات کے سامنے کچھ خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا، مگر لوگوں کو دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کام سے تھکے ہوئے ہیں، شاید اس بات سے یہ پروگرام میں حاضر نہیں ہو پائے، مگر یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارے لیے وقت بہت کم ہے۔ زندگی کا وقت ہمارے لیے کتنا ہے ہم کو نہیں معلوم۔ جو وقت اللہ دیا ہے اس کی قدر کر لینا ہے، کیونکہ یہ شب برات کا جو موقع ہے، جو رات آنے والی ہے 15 شعبان کی رات، وہ رات میں اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس بات سے کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس رات کو ہر مضبوط کام کا فیصلہ کرتا ہے، اور یہ فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ کس کو آئندہ سال رزق ملے گا، کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا۔ آپ بولیں گے مولانا کھانا ملنے کا فیصلہ ہو رہا، آپ زندگی کا فیصلہ بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب انسان دنیا میں آتا ہے نا، دنیا میں آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ مولا فلاں گھر میں، فلاں محلے میں فلاں صاحب کو بچہ پیدا ہوا، اس کے کتنے دن کے لیے راشن کارڈ بنانا، اس کا کتنے دن کے لیے کھانا لکھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی عمر، اللہ فرماتا ہے 40 سال لکھ دو۔ 40 سال لکھنے کے معنی یہ کہ 40 سال آپ کی زندگی رہے گی، اور 50 سال اگر لکھ دیے ہیں تو 50 سال زندگی رہے گی۔ مگر اب موجودہ حالات آپ اور ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے بہت سے محلوں میں دنیا سے لوگ چلے گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ مر گئے، مگر جاتے جاتے مجھے اور آپ کو یہ بتا کے گئے کہ دیکھو دنیا میں آئے ہیں تو ایک دن جانا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، مگر ہم اچھے عمل کریں گے اللہ کے پاس عزت ملے گی، مقام ملے گا۔ دنیا میں ہم کو جو عمل اچھا کرے گا اس کا اجر آخرت میں ملے گا، سورگ ملے گی، اور اگر برا عمل کریں گے تو نرگ ملے گا، یعنی جہنم ملے گی۔ تو یہ مسئلہ صرف آپ کا اور میرا نہیں ہے، ہر مذہب والے کو یہ بات معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم یہ بات کا یقین ہے کہ وہ مریں گے، اللہ تبارک و تعالی سورگ میں ڈالے گا یا نرگ میں ڈالے گا، جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں ڈالے گا۔ اب جنت میں جانے کے عمل کیا ہے؟ محلے میں رہے تو اچھے رہو، پڑوسی کے ساتھ رہو تو اچھے رہو، اپنے گھر میں کھانا پکا تو اپنے پڑوسی کوئی بھوکا ہے تو اس کا خیال رکھو۔ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اپنے اللہ کو ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے احکامات پہ چلنے والے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ دنیا میں کون واہ واہ کریں گا، کون نہیں کریں گا، کون اچھا بولے گا، کون برا بولیں گا، بلکہ ان کے سامنے صرف یہ رہتا ہے کہ اللہ کیا فرمائے گا، اللہ میرے کاموں سے خوش ہوگا نہیں ہوگا، اللہ میرے کاموں سے خوش ہوگا تو کون سے کاموں سے خوش ہوگا، اور جو کاموں سے خوش ہوگا
وہ عمل کریے، وہ عمل سے بچیے جو آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ابھی میں آ رہا تھا تو آپ کے پاس میں سمجھا کہ مولانا ماشاءاللہ میرے کو ٹائم دیے ہیں تو ذرا لوگوں کو بھی جمع کر لیے ہوں گے، خالی کرسیوں کو جمع کر کے رکھے مولانا یہاں، ماشاءاللہ یہ بھی مولانا کی کرامت ہے۔ تو پھر آپ کا محلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پریشان ہو گیا، ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، ادھر سے ادھر آ رہا ہوں، ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، چکروں پہ چکرا کر رہا ہوں، مگر پھر بیچارے رہنمائی کرنے ایک شخص صاحب آ گئے، ایک جنے راستہ بتا دیا، ہم پہنچ گئے۔ تو اب مختصر زندگی کو اپنے آپ کو بتانے یہ ہے کہ آج ہم جس مدرسے کے جلسے میں آئے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ یہاں کچھ بچے حفظ کیے ہیں، قرآن کو یاد کیے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر مذہب میں ایک معتبر کتاب ہوتی ہے، ہر مذہب میں ایک اہم کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب کو یاد کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور آج ہمارے مذہب کی کتاب ہے قرآن پاک۔ ہماری مذہب کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ڈائریکشن دیا ہے جینے کے، جو باتیں ہم کو کہا ہے جینے کے، اس کو دیکھ کر ہم کو جینا ہے، اور اس کا نام ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک تمہارے گھروں میں ہوں گی نا ماشاءاللہ، محرابوں میں ہوں گی نہیں؟ ہر ایک کے گھر میں ہوں گی، مگر محراب میں رہتی ہے، نکلتی نہیں، یہ الگ بات ہے، انہیں اترتی نہیں، کبھی پڑھتے نہیں اپن، الگ بات ہے، مگر ہر گھر میں قرآن پاک تو رہتی ہے۔ اب قرآن پاک کو پڑھا کرو، اس واسطے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جینے کا انداز بتایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ قرآن پاک میں جو آیتیں ہیں وہ 6666 ہے، یعنی 6666 آیتیں ہیں، اور وہ آیتوں کو ہمارے یہاں کے طلبہ نے زبانی یاد کر لیا ہے، اور زبانی یاد کر لے کے اس کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ میں مولانا کو مبارکباد دیتا ہوں، ابھی جلد مدرسہ بھی دیکھ کے آیا، میں سمجھا مدرسہ کچھ بڑھ گیا ہوں گا آپ حضرات کی سرپرستی میں، مگر مدرسہ بھی چھوٹے ہی ہے، ذرا اس کو اور بڑا کرنا پورے محلے والے مل کے، اور اس کو اچھے ہر گھر کا ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے آنا، ہر گھر میں مدرسے میں تعلیم ہونا۔ یاد رکھو، آج کل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر عمل بھی کرنا، لوگوں کو عمل کی دعوت بھی دینا۔ تو ہم جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت بھی روز فرما دے گا، اور جنت ہمارے کو اللہ تبارک و تعالی سرگ بھی عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو اور مجھے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں رہنا ہے، اور آج ہمارے کو یہ کوشش کرنا ہے کہ جو زندگی اللہ دیا ہے ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کے لیے تعلیم کو ہمارے بچوں کو بھی دلائیں۔ ہر گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن بننا، سمجھے نا؟ آپ لوگوں کے بچے بھی ہیں تو ایک ایک بچے کو، اپنے ایک ایک بھائی کو، اپنے گھر کے ایک فرد کو حافظ قرآن بنائیے، اور اس واسطے بنائیے کہ یہ حافظ قرآن بنے گا تو آپ کے گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا، آپ کے گھر میں نعمتیں آ جائیں گی، آپ جو تصور نہیں کر سکتے اس سے زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب دنیا سے جب رخصت ہو جائیں گے تو خبر میں بھی اس کا عطا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کو، ہمارے کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے آقا نے بہت مختصر زندگی دی ہے، اور فرما دیا دیکھو یہ زندگی کو غنیمت سمجھو، جو زندگی میں تم غنیمت اپنی زندگی سمجھیں گے تو تمہارے جینے کا انداز تمہارے لیے کارآمد ہوگا، اور تمہارے کو جینے میں مزہ آئے گا، ورنہ ہمارا جینا اور مرنا دونوں برابر ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو مزید ہمارے مقررین یہاں خطاب کریں گے، کیونکہ مجھے بھی ایک پروگرام میں جانا تھا، مگر حضرت کا محبت تھی تو ان کی وجہ سے آ گیا میں۔ اب یہاں سے پھر مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے، اس لیے میں یہاں سے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اب میں، ہمارے کتنے حافظ قرآن بنے مولانا؟ دو حافظ قرآن بنے ہیں۔ یہ اپنے کتنے سال میں بنے ہیں؟ یہ 3 سال میں بنے۔ یہ 3 سال میں حافظ قرآن بنے ہیں۔ کہاں کے بچے یہ؟ شوگر اسٹیٹ میں ہے۔ اچھا، آپ کے حیدرآباد کے بچوں کو بھی آپ قرآن یاد دلائیے، آپ اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھانے بولیے۔ بستی کے بارے میں، بستی والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ہر بچے کو اپنے ایک ایک گھر کے شریک کرائیے،
ایک ایک بچے کو حافظ بنائیے، ایک ایک بچے کو عالم بنائیے، ایک ایک بچے کو اپنے قرآن کو پڑھیے اور پڑھائیے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں یہاں کہ اپنے کو قرآن پڑھنا آتا؟ حضرات دل پہ ہاتھ رکھ لے کے دیکھنا، اگر اپنے کو بھی پڑھنا نہیں آتا تو اپن بھی آ کے سیکھنا، اپن بھی آ کے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے۔ ہم کو قرآن کا احترام کرنا ہے، اور قرآن پاک کو ہم اپنے گھروں میں رکھے تو پڑھنے کے لیے رکھیے، گھر میں رکھ کر اس سے برکت نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس لیے ہر گھر سے میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، یا بہنوں سے بھی میری گزارش کروں گا، اماں جان آپ بھی ایک بیٹے کو حافظ بنا دیجئے تو آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھ جائے گا۔ لوگ بولیں گے حافظ صاحب کی اماں ہے، حافظ صاحب کی امی جان ہے، آپ کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ بیٹوں کو حافظ بنائیں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ یہ حافظ صاحب کے والد ہے، یہ حافظ صاحب کے بھائی ہے، یہ حافظ صاحب کے رشتہ دار ہے۔ گویا یہ عمل آپ کو مقبولیت بھی لوگوں میں دلائے گا۔ اللہ کے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا۔ تو آپ کی اور میری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم دین کے کاموں میں اپنے بچوں کو شریک کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اب یہاں پھر رہی، اپنے بچوں کو لا کے صبح میں ذرا احسن اور قرآن تو پڑھا دو، الف بے کی پہچان تو کر لو۔ آتی ہے بچے ہمارے گھروں میں پڑھتے ہوں گے، مگر پھر بھی اپنے بچوں کو ذرا تربیت دو، بیٹھ کے پانی پینا، اپنے گھر والوں کے ساتھ احترام کے ساتھ رہنا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہو، وہ ہمارے بھائی ہے۔ ہمارے بھائی ہونے کے لحاظ سے اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، اپنے دوستوں کے، اپنے پڑوسیوں کو، سب کو اپنا محبوب تر سمجھنا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو کیا ہوگا؟ اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ تو آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں میں اپنے بچوں کو بھی شریک کرائیں گے، یہاں پڑھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، قرآن کو خود بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔